بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہوتا کیا ایسا سوچ کے دیکھو کہ اعضائے جسمانی جسم سے دور رہے، اعضائے جسمانی جسم سے دور رہے، آنکھ دور ہے، کان دور ہے، ہاتھ دور ہے، پاؤں دور ہے۔ سوچو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ مثال دی ہی جاتی ہے سمجھنے کے واسطے۔ بات کو سمجھو، اگر دنیا کے بھی کاموں میں، دنیا کے بھی معاملات میں ہم مثال دیتے تو کیوں دیتے؟ سمجھانے کے واسطے، کہ سامنے والے کو مثال کے ذریعے سے ہماری بات سمجھ میں آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی مثال دے کے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جڑ کے رہنے والی۔ ایک مرتبہ 500 عالموں کا اجتماع ہوا، ہمارے تمہارے جیسے عام لوگوں کا نہیں، عالموں کا اجتماع ہوا۔ ان کا ٹاپک کیا تھا؟ ہماری قوم کی حد سے زیادہ غفلت اور گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد وہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نمبر 1 قرآن سے دوری اور نمبر 2 فرقہ پرستی۔ حد سے زیادہ گمراہی اور غفلت کی ہماری قوم کی سب سے بڑی وجہ۔ اللہ کے واسطے بات پہ غور کیجئے، یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ آج ہماری نظر میں دین کا تصور، اگر میری بات کا یقین نہیں آتا ہوا نا تو غور کر کے دیکھو، پوچھ کے دیکھو لوگوں سے۔ آج ہماری نظر میں دین کا تصور صرف اور صرف 5 ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں۔ اور اگر اس سے تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑے بہت صدقے زکوٰۃ، وہ بھی اسلام کے 5 ارکان میں جاتے، اور سال میں 2 عید، اس کے علاوہ نئے بدعت خرافات، وہ سب ایک الگ سے نکالی لی بات ہے۔ لیکن آج ہماری نظر میں دین کا مکمل تصور اسلام کے 5 ارکان ہیں: پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ اور 5واں حج۔ ذرا سوچو رک کے کہ اگر کسی کی حیاتی 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، کس کی 40 ہے، 35 ہے، جتنی بھی حیاتی ہے، جتنی بھی زندگی رکھی لی اللہ رب العزت نے، اس کے اندر کیا اس کو کیسے معاملات پیش آتے اس کے ساتھ؟ کیسے کیا صرف وہ مصلی پہ بیٹھ کے اس کی زندگی گزار سکتا کیا؟ ایسا ہو سکتا کیا؟ سب اللہ کی طرف سے، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اس کی زندگی میں کبھی رحم کرنے کی نوبت آتی، کبھی انصاف کرنے کی نوبت آتی، ہر چیز کی نوبت آتی۔ کب کون سے موڑ پہ انسان نے کیا عمل کرنا ہے، وہ سب رہنمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب اگر ہمارے نزدیک دین کا تصور صرف عبادت ہے تو ان معاملے کے اندر جو ہم عمل کر رہے نا، وہ من مانے عمل کر رہے، ہماری مرضی سے، ہمارے دل سے عمل کر رہے، تو اس کا جو نتیجہ نکل رہا وہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے کہ معاملات میں بالکل بھی دین نہیں رہا، معاشرات میں بالکل بھی دین نہیں رہا، اخلاقیات میں بالکل بھی دین نہیں رہا۔ اس کے سارے نقصانات آج ہمارے سامنے ہے۔ بے حیائی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، حسد ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، دکھاوا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تباہی بربادی سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پر پھر
بھی ہماری عقل اتنی بند ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو رہا کیوں۔ اتنا نقصان کرونا وائرس نہیں ہوا جتنا نقصان اور تباہی بے دینی کی وجہ سے۔ بات پہ غور کرو، کیونکہ کبھی ہم اس نظریے سے دیکھتے نہیں نا تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ بات پہ غور کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرو۔